جب عمران خان پی ٹی آئی بنا رہے تھے تو آپ نے لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نئی جماعت کا چہرہ تو عمران خان ہوں گے لیکن ماسٹر مائنڈ حمید گل ہوں گے. لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف اور حمید گل دونوں سے دور رہے. ان دو متضاد بیانات سے میں کیا اخذ کروں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ حمید گل تھے یا نہیں؟ حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا، اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی درانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلایا. یہ 1996 کے شروع کی بات. یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کبھی بھائی میری عمران خان سے دوستی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ضیاء شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے. تو عمران خان جو ہے وہ، میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی، یو آر این انڈسپیوٹڈ ہیرو اور ریفارمر کا کردار ادا کرو. ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے، دوسری طرف ضیاء صاحب سے بات کرتا ہے. ایک دن اس نے مجھے محمد علی درانی نے کہا یہ کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کریں تو آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر گیا جب، تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی 3-4 لوگ تھے. اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں اور ایک اور بندہ تھا، اس نے، ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے، آپ کو ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو. میں خوش ہو گیا. ہم ادھر سے اٹھے، حمید گل صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ حمید گل نے آپ سے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا. تو میں بڑا خوش، اور محمد علی درانی صاحب بھی مجھ سے کچھ ناراض. خان صاحب نے مجھے گلے ولے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا. اور 3 دن بعد عمران خان نے پارٹی اناؤنس کر دی. تو آپ کو 3 دن تک پتہ ہی نہیں لگا کچھ کر رہے ہیں؟ اب جب آپ صحافی ہو، اب بڑے باخبر صحافی تھے. میں جناب اس دوران سیریا چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اچھا، اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی. میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی. میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا. میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی. میں وہاں سے باہر نکلا، حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، معاملہ ختم ہو گیا. حمید گل صاحب کہیں چلے گئے. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے، حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے، آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں. تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی. اتنا غیر سنجیدہ رویہ ایک پارٹی کو اناؤنس کرنے کا. دیکھیں، اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ ساری جو اس کی اسپیچ ساری جو ہے وہ ضیاء صاحب جو ہیں، ضیاء شاہد صاحب، وہ انہوں نے تیار کی تھی اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نثار صاحب نے. اور آپ کا رول کیا تھا؟ میرا رول تو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ خان صاحب پالیٹکس میں نہ آئیں. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے ہسپتال بنایا ہے، اس کو ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے، اس کو پاکستان میں ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. الیکشن 2002 کا دور مشکل دور تھا. عمران کے پاس اسلام آباد میں پارٹی کے دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا یہ دفتر ختم کر دیا گیا. میر صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر تھا، کرکٹر تھا اور ایک بڑے خاندان میں بیاہ ہوا آدمی تھا، کیا اس کے پاس ایک دفتر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے؟ دیکھیں، میں تو اس وقت اسلام آباد میں اس کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا. اس نے جو اس کے پاس تھا نا وہ ہسپتال میں دے دیا تھا، اور پلاٹ بھی دے دیا تھا اور بھی بہت سی چیزیں دے دی تھیں. اور پارٹی چلانے کے لیے واقعی اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اس بات سے تو آج کل عمران خان کا بہت بڑا دشمن ہے اکبر ایس بابر، وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اکبر ایس بابر بھی ان دنوں میں چندے مانگ رہا ہوتا تھا. اور سم ٹائمز جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں ان کو اپنا پیسے جو ہے نا وہ خرچے پورے کرنے کے لیے باقاعدہ وہ لوگوں سے ادھار لیا کرتے تھے. تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے، شارٹ کٹ نہیں لگایا. یہ میں نے کہا ہے. سچ بولنا منع ہے. شریعہ آپ کا ہے. خان صاحب تنقید کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کا کالم ہے، اس میں آپ نے یہ لکھا ہے یہاں پہ 22 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد آج عمران خان الیکشن میں اکثریت حاصل کر چکے ہیں. جمائمہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان نے اپنی انتھک محنت سے 2002 میں پوچھے گئے سوال کا جواب دے دیا ہے. عمران خان نے یہ کامیابی مسلسل جدوجہد سے حاصل کی ہے، شارٹ کٹ نہیں لگایا. کچھ سمجھوتے ضرور کیے ہیں
الیکشن میں دھاندلی کا شور بھی ہے، لیکن یہ شور تو خود عمران خان مچاتے رہے. دس از یور رائٹنگ. ہم یہاں سے ہاں سوال کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح اب بات کلیئر ہوگی نا. ہاں تو ظاہری بات ہے 1996 سے لے کے 2018 تک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ الیکشن بھی لڑ رہا ہے، جلسے بھی کر رہا ہے، جلوس بھی کر رہا ہے. تو شارٹ کٹ تو نہیں لگایا اس نے، لیکن میں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ سمجھوتے بھی کیے ہیں. وہ ہم سمجھوتوں کی بات کر رہے ہیں آپ سے. تو 2018 میں تو سمجھوتا کر کے پرائم منسٹر بنے تھے نا. وہ کیا سمجھوتا کیا؟ سمجھوتا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، اور ان کو جو انڈیپینڈنٹس تھے وہ جہانگیر ترین کے ذریعے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دیے تھے، اور وہ بھی میرے سامنے کا واقعہ ہے. نہیں سنی سنائی بات کر رہے ہو یا اس میں کوئی حقیقت؟ میں خود بنی گالہ میں موجود تھا جب ایک مجھے کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمبر پورے ہونے والے ہیں. نمبر پورے نہیں نہ ہو رہے تھے خان صاحب سے، تو میں دوڑ کے بنی گالہ پہنچ گیا. میرا کیا اتنا ہی کام تھا، میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. میں چائے پینی شروع کر دی. اب میں ادھر سے اٹھ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں تنوں کو کوئی اور کام نہیں ہے. میں کہا نہیں، مجھے اور چائے پلاؤ، اور چائے. اس دوران میں جناب دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے گلے میں وہ ڈالا ہوا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا، اور 10-15 بندے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو میں گننے بنی گالہ میں کہا اون چودھری یہ ایم پی ہیں کہ ایم این اے ہیں؟ تو اس نے کہا ایک جو ہے وہ کوچ میں ایم پی ہیں، پچھلی کوچ میں ایم این اے. 2 کوچیں بھر کے لے گئے؟ تو وہ جہاز میں ان کو لایا گیا تھا. جہاز میں لائے 2 کوچیں لے گئے؟ 2 کوچیں بھر کے لے آئے وہ، اور ادھر بھی پورے کر دیے نمبر اس کے قومی اسمبلی میں بھی، اور ادھر بھی پورے کر. اب جہانگیر ترین صاحب کو تو میں بڑا پرانا جانتا ہوں نا. تو میں نے پھر جب ترین صاحب جا رہے تھے تو میں آگے ہوا. میں کہا ترین صاحب السلام علیکم، آپ نے اپنی اسائنمنٹ پوری کر دی؟ حامد دیکھو میں نے تو اسائنمنٹ پوری کر دی. اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اب دیکھیں نا، وہ میں نے اس کو کہا اسائنمنٹ پوری کر دی اور اس نے کریڈٹ لے لیا. یہ بھی نہیں پوچھا کہ اسائنمنٹ سے کیا مراد ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کس اسائنمنٹ کے حوالے؟ اسائنمنٹ ان کو دی ہوگی نا، جنرل باجوہ نے یا فیض صاحب نے دی ہوگی. حامد، عمران خان کا حشر نواز شریف سے مختلف نہیں ہوگا، آپ نے لکھا. یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب عمران خان اقتدار میں تھے. عمران خان کے حشر کا اندازہ ان کے کس مخصوص عمل کی بنا پر آپ نے لگایا؟ میں نے عمران خان صاحب کے انجام کے بارے میں صرف لکھا نہیں بلکہ ان کو مل کے بتایا. جس دن جنرل باجوہ نے میرے سمیت 3-4 صحافیوں کو آرمی ہاؤس میں بلا کے، کون کون تھے صحافی؟ چھوڑے نا اب بیچارے، وہ اگر نہیں نام بیچارے ہیں وہ، یعنی جن کو جنرل باجوہ بلائے وہ بیچارے ہیں؟ واہ، آپ بیچارے لوگوں میں سے ہو. ہاں، مالک صاحب تھے، کاشف عباسی صاحب تھے، اور ندیم ملک صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے عجیب بہت سی وہاں پہ باتیں کی. اس میں جب انہوں نے کہا نا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ جنرل باجوہ نے کہا؟ ہاں، اور اس کے خلاف ہمیں آپ کی مدد چاہیے. تو میں نے ان کو کنفرنٹ کیا. میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جانتا تھا، بلکہ میں اس کا کرٹک تھا اس وقت بھی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایز چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ایسے فیصلے کیے جس سے میڈیا کو بہت نقصان ہوا. لیکن میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی یہ وہ جج ہے کہ میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ میں اس سے پیپلز پارٹی ناراض ہوئی. کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا اس کی اس نے انکوائری رپورٹ لکھی تو اس سے نون لیگ ناراض ہو گئی. فیض آباد دھرنا کیس میں اس آدمی سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیے خلاف ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں اس نے آئی ایس آئی کا اور فوج کا جو رول ہے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، تو یہ آپ کام نہ کریں. میٹنگ جب ہماری کنکلوڈ ہو رہی تھی، کافی لیٹ نائٹ چلتی رہی، تو کہا گیا جی کہ صبح آپ کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہے اور آپ پرائم منسٹر کو بتائیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے.